وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمدللہ والشکر للہ۔ آج ہم نے عشرہ مغفرت کی پہلی تراویح ادا کی ہے۔ یہ شب 11ویں شب ہے اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم رب کریم کی بارگاہ میں التجا و دعا کرتے ہیں کہ اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہماری اور پورے امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے جملہ مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق رہا یا کوئی تعلق نہ بھی رہا، ان تمام اہل ایمان کی بھی اللہ کریم حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج کی جو تلاوت ہے اس میں جو مضامین ہیں، اس میں پہلا جو مضمون میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اس وقت مادیت پرستی کا دور عروج پر ہے، اور ہر انسان کی یہ ایک طرح سے اس کا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کرنی ہیں اور اس دنیا کی زیادہ سے زیادہ لگژریز حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مطلب دنیا کی زندگی بڑی راحت اور سکون والی ہونی چاہیے، کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اس کی ایک جھلک اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ یقیناً آپ اس کو مانیں گے اور سمجھیں گے بھی کہ پہلے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لائٹ جاتی تھی، تو گھروں میں لالٹین ہوتی تھی یا گیس کی بتی ہوتی تھی، اور اس کو جلا کر یا موم بتی جلا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ ہاتھ گرمی لگی تو ہاتھ کے پنکھے سے پنکھا کر لیا کرتے تھے، بہت ہوا تو 1-8 گھنٹہ آرام سے اس طرح سے گزارتے تھے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے، 5 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور میں نے آلٹرنیٹو ڈھونڈنا شروع کر دی ہے۔ سولر پینل لگاؤں گا، بیٹری خریدوں گا، ایسی ڈی سی فین لے لوں گا، انورٹر لے لوں گا، کسی نہ کسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ مجھے گرمی برداشت نہیں کرنی، مجھے لائٹ بھی چاہیے اور مجھے پنکھا بھی چلانا ہے۔ پہلے پنکھا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو اے سی بھی مجھے چلانا ہے، تو وہ لوڈ شیڈنگ میں نے برداشت نہیں کرنی ہے، مجھے اس کا متبادل مجھے چاہیے۔ پہلے لوگ پیدل چل لیا کرتے تھے، کئی کلومیٹر بھی چل لیا کرتے تھے، اب جو ہے وہ 1 کلومیٹر بھی پیدل چلنا گوارا نہیں ہے، 1 کلومیٹر بھی جانا تو موٹر سائیکل پر جائیں گے۔ پہلے لوگ فیملیز کے ساتھ بسوں میں سفر کرتے تھے، اب جو ہے اگر کسی کو سفر کرنا ہے فیملی کے ساتھ تو یہ تصور ہی نہیں کہ آپ بس میں سفر کریں گے، آپ نے لازمی سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پرائیویٹ گاڑی آپ نے بک کرنی ہے، اس میں آپ نے سفر کرنا ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں جو 20 سال پہلے کے تھے، لیکن 20 سال میں ہمارے عادات اور اطوار بہت زیادہ بدل گئے۔ اب ہر شخص کے پاس موٹر سائیکل ہونی چاہیے، ہر شخص کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی گاڑی میں لے لوں، فیملی کے ساتھ ذرا آسانی ہوگی سفر کرنے میں۔ جتنا ہم لگژریز کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ لائبلٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی جس زمانے میں میرے پاس بیٹری نہیں تھی، اس زمانے میں بیٹری کا خرچہ نہیں تھا، موم بتی 20 روپے کی آتی تھی، بیٹری 12,000 روپے کی آ رہی ہے، 15,000 روپے کی آ رہی ہے۔ جس زمانے میں انورٹر کا تصور نہیں تھا، پیٹرول مٹی کے تیل کا خرچہ تھا، بہت تھوڑا سا خرچہ تھا، اب جناب والا انورٹر ہے تو لاکھوں روپے کا انورٹر چاہیے، لاکھوں روپے کی سولر پلیٹس چاہیے، پھر اس کی مینٹیننس تو وہ لاکھوں روپے کی چاہیے۔ جب سائیکل تھی تو مینٹیننس بڑی مختصر سی تھی، جب موٹر سائیکل لی تو مینٹیننس بڑھ گئی، فیول کا خرچہ الگ بڑھ گیا، بڑی گاڑی لی تو فیول کا خرچہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو جتنا زیادہ ہم لگژریز کی طرف اور دنیا کی آسائشوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے، اتنا ہی زیادہ ہم نے اپنے آپ کو ہلکان کرنا شروع کر لیا، اور ہم نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بڑھانا شروع کر دیں۔ وسائل وہیں کے وہیں ہیں، ہم نے مسائل اپنے لیے پیدا کرنا خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اب جب مسائل بڑھے تو پھر ہمیں وسائل کی فکر ہونے لگی۔ تو پہلے ایک سیلری کے اندر گزارا ممکن ہوتا تھا، اب بولا نہیں، ایک سیلری میں تو گزارا نہیں ہوگا، لازمی سی بات ہے کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم کرنا پڑے گا۔ شام میں بھی ایک اضافی کام کرنا شروع کر دیا، پتہ چلا اس کے اندر بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اب اتوار والے دن بھی کوئی نہ کوئی میں نے اضافی کام کرنا ہے، کہیں پیسے انویسٹ کر دوں، کہیں نہ کہیں سائڈ کی آمدنی آنا شروع ہو جائے، یہ کر لوں وہ کر لوں، بس پیسہ 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 پیسہ، ساری توجہ کس طرف چلی گئی؟ کیوں؟ چونکہ پہلے مائنڈ سیٹ یہ بنا کہ ہم نے لگژریز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ظاہر سی بات ہے آمدنی میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم
یہ ساری لگژریز سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے. اس گردش نے ہمیں معاشی غلام بنا دیا. ہم اکانومک سرونٹ بن گئے. ایک ایسی غلام گردش میں ہیں کہ صبح سے لے کے شام اور پھر شام سے لے کے پورا مہینہ اور مہینے کے بعد پورا اکنامیکل ہمارا ایئر جو فائنینشیل ایئر پورا کا پورا سال وہ صرف اسی گردش میں گزرتا ہے کہ میں اپنی آمدنی کو مزید کیسے بڑھا سکتا ہوں, اپنی ریسورسز میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں, اپنی زندگی میں مزید کتنی اور آسانیاں میں پیدا کر سکتا ہوں, یا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ اور کتنا بڑھا سکتا ہوں. اور ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر اور پھر ہماری روحانی زندگی پر بہت زیادہ پڑے. اتنے زیادہ پڑے کہ ہم مال کے بندے بن گئے اور اللہ کی بندگی ہم نے چھوڑ دی, حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی, جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دی. بس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف کیا چاہیے؟ مال چاہیے. اس کے ساتھ جو اس کا دوسرا تحفہ ہمیں ملا وہ ملا اینزائٹی کی صورت میں, یعنی طبیعت میں بے چینیاں آ گئیں, بلڈ پریشر بڑھنے لگا, شوگر کے مریض ہونے لگے, کینسر بڑھنے لگا. یعنی جتنا زیادہ ہم ترقی کر رہے ہیں اتنا ہی ہماری بیماریوں نے بھی ترقی کر لی ہے. پہلے محلے میں کوئی ایک شاد و نادر بندہ ہوتا تھا, یار بھی اس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. بس خاندان میں کوئی بڑے بوڑھے ہوتے تھے کہ ان کو بلڈ پریشر کا مرض. اب تو ہر نوجوان کو بلڈ پریشر کا مرض ہوا ہے. 25-25 سال کے لڑکوں کی انجیوگرافی ہو رہی ہے, ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو رہا ہے. پہلے بڑھاپے میں ہوتا تھا کہ بڈھے ہوں گے تو مر جائیں گے ہارٹ اٹیک سے, جوان تو جھیل لیتے تھے, جوانوں کو تو ہوتا ہی نہیں تھا. مگر لیونگ سٹائل ہمارا بالکل چینج ہو گیا ہے. شوگر عام ہو گئی, بلڈ پریشر عام ہو گیا, کینسر عام ہو گیا, اور اس طرح کی دیگر موذی امراض اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ اب کسی کے بارے میں سنو نا کہ اس کو فلاں بیماری ہے تو بولتا ٹھیک ہے یار کوئی نئی بات تھوڑی ہے, اوروں کو بھی ہوتی ہے, استغفر اللہ العظیم. اب وہ کیفیت ہی ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں میں جو ہم نے بہت کچھ کھویا نا, اس میں ایک تو میں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کھو دیا ہم نے, اور دوسری چیز ہم نے کھوئی ہے وہ ہم نے اپنا ذہنی اور قلبی سکون کھویا ہم نے. یہ جو دوڑ ہے اور جو مقابلے کی دوڑ ہے بالخصوص کہ اس کے پاس ایسا تو میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے, اب یہ نئی چیز آ گئی تو مجھے یہ بھی خریدنی ہے, یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے اس میں ہم نے کیا کھویا؟ اپنا ذہنی اور قلبی سکون کھویا, اپنی صحت کھوئی, اپنے رشتے کھوئے, اپنا کوالٹی ٹائم کھو دیا ہم نے, بہت ساری مورل ویلیوز تھی جو ہم نے کھو دی ہیں. اگر آپ اس وقت بغیر دوائی کھائے سو جاتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ آپ بہت فٹ آدمی ہیں, یہ سمجھیں کہ بہت بڑی نعمت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کو بغیر گولی کھائے نیند آ جاتی ہے. اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو فریش اٹھتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی امیر آدمی کوئی نہیں ہے, ورنہ سو تو جاتے ہیں لوگ, لیکن سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں نا تو فریش نہیں اٹھتے, وہ ذہنی دباؤ اسی طرح رہتا ہے. حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ نیند کو ہم نے ریفریش کرنے والا بنایا ہے, نیند ہم نے آرام کے لیے بنائی کہ جب بندہ سوئے تو پھر کیا ہو جائے, وہ سارا کا سارا جو پچھلا ذہنی دباؤ تھا, جو تھکن تھی, وہ سب اتر جائے اور صبح جب اٹھے تو وہ تازہ دم ہو کر اٹھے. لیکن ہم جب رات کو سو رہے ہیں تو جس دباؤ کے ساتھ, جس ذہنی تناؤ کے ساتھ رات کو سوتے ہیں, اسی ذہنی تناؤ کے ساتھ ہم صبح بیدار ہو رہے ہوتے ہیں. جسم اسی طرح دکھ رہا ہوتا ہے, سر اسی طرح پھٹ رہا ہوتا ہے, آنکھوں میں اسی طرح سوجن ہوتی ہے. وہ نیند ہمیں آرام نہیں پہنچا رہی. ان تمام تر تکالیف اور ان تمام تر لگژریز کے باوجود جب سکون نہیں ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون کس چیز کے اندر ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کی, ایک آفاقی سچائی بیان کر دی ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اگر ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اور جان لو کہ دلوں کا اطمینان اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. آج بھی اگر آپ کو ذہنی سکون چاہیے, آپ کو اپنی تمام پریشانیوں کا حل چاہیے, تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے. جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں گے تو اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص ہے جس کے پاس طاقت ہے,
اور وہ میرا دوست ہے, اس کے پاس اختیار ہے, میری اس سے دوستی ہے اور بہت گہری دوستی ہے, تو میں اپنے اس دوست پر بڑا مان کرتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی آئے گی نا, میں نے صرف ایک فون کرنا اپنے دوست کو, بس وہ میرا دوست ہے نا, وہ ساری چیزیں سنبھال لے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, اختیار ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, ہاسپٹل کا مسئلہ ہو, پولیس کا مسئلہ ہو, کچہری کا مسئلہ ہو, بدماش کا مسئلہ ہو, اس کا مسئلہ ہو, اس کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, میں کیا کروں گا, بس اپنے دوست کو فون کروں گا اور میرے سارے مسئلے. اتنا مجھے اپنی دوستی پہ مان ہوتا ہے کہ میرا دوست ہے. دنیا میں اگر کسی طاقتور سے آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ اتنا مان کرتے ہیں, تو اگر کسی کی دوستی اس سے ہو جائے جو احکم الحاکمین ہے, جو ساری طاقتوں کا مالک ہے, جو سارے خزانوں کا مالک ہے, آپ کی دنیا کے جتنے دوست ہیں سب کی لمیٹیشنز ہیں. آپ دیکھیں نا کہ دوست پہ بڑا مان کرے, اس کو فون کر کے بولے یار فلاں مسئلہ ہو گیا, یار تیرا ساتھ چاہیے, بولے بھائی معذرت ابھی میں فلاں جگہ پھنسا, ابھی نہیں آ سکتا. تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جس پہ آپ نے تکیہ کیا تھا, اگر وہ آپ سے معذرت کر لے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا تیسرا آپشن بچتا ہے؟ نہیں بچتا. تو کیوں نہ اس ذات سے دوستی کر لی جائے جس کے اختیارات کی کوئی حد ہی نہیں ہے, جس کی طاقتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر جس کی شان ہے, جو اسباب خالق, اسباب کا خالق ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جس کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے راستے کھول دیا کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو جب میں اس سے دوستی کر لوں گا جو اس دنیا کو بنانے والا ہے اور دنیا کا نظام چلانے والا ہے, تو مجھے کتنا اطمینان ملے گا بتائیے کہ میری کس سے دوستی ہو گئی ہے؟ اللہ سے دوستی ہو گئی ہے. بس اب مجھے کسی اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں دوستی کرنے کا, ہمارے پاس اللہ سے دوستی کرنے کا وقت نہیں ہے, چونکہ ہمیں قائد اعظم سے فرصت نہیں ملتی ہے, ہمیں ڈالر سے فرصت نہیں مل رہی. ہمارا اب جو کرائٹیریا ہے وہ پیسہ نہیں ہے, بلکہ وہ کیا ہے, روپیہ نہیں ہے, بلکہ اب کیا ہے, ڈالر چاہیے. ڈالر چاہیے, سونا چاہیے. اس صورت میں ہم نے اپنی بچت کرنی ہے, اور ان فانی چیزوں کے پیچھے ہم نے اس کو چھوڑ دیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, اور اپنی پریشانیوں کا حل اگر چاہتے ہیں, تو اللہ سے کنیکٹ ہو جائیے. انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ ہو اور اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. جتنا مضبوط کنیکشن ہوگا اتنا ہی آپ کے تمام معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اس بات کو ایکسپیرینس کر رہی ہے آج دنیا کی جدید سائنس, ایکسپیرینس کر رہی ہے میڈیکل سائنس, اس بات کو ایکسپیرینس کر رہی ہے. اور نفسیاتی امراض کا جہاں جہاں علاج ہوتا ہے وہ اس بات پر باقاعدہ ایمفیسائز بھی کر رہے ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور ان کی فائنڈنگز ہیں کہ جب ہم تمام علاج سے مایوس ہو گئے نا, تو ہم نے لوگوں کو تلاوت قرآن سنانا شروع کی, ہم نے روحانی ماحول پرووائڈ کرنا شروع کیا, ہم نے روزے رکھوانا شروع کیے. تو جب ہم نے وہ روحانی ماحول پرووائڈ کیا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ واپس ریکور ہونا شروع ہوئے, وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوئے. جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اور ہم اپنے جسم کی پرواہ تو کرتے ہیں مگر روح کی پرواہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, اذان دیتے ہیں, یہ روح کی غذا ہے. لیکن صرف اذان دینے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد بچوں کے کپڑوں کی فکر تو ہوتی ہے کہ سردی کے کپڑے, تو گرمی کے کپڑے, تو پیمپر چاہیے, تو فیڈر چاہیے, تو دودھ چاہیے, تو ڈاکٹر کو دکھانا ہے. پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کپڑے پہ کپڑے, کپڑے پہ کپڑے, کپڑے پہ کپڑے, 6 مہینے بعد ہر سال کے پہ کپڑے. کیوں؟ بچے کا وزن اور اس کا قد. تو جس طرح اس کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے, اس میں گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح اس کی اسپرچل گروتھ بھی ہوتی ہے اور اس کی کوگنیٹو گروتھ بھی ہوتی ہے. یعنی جسم بھی بڑھتا ہے, روحانی گروتھ بھی ہوتی ہے, روحانی بڑھوتری بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہوتی ہے, یعنی اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں. تو ہمارا سارا فوکس کس پہ؟ فزیکل گروتھ کے اوپر. انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر وہ ہم نے کس پہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ ہم نے اس پہ چھوڑ دیا. ہمارے بچوں کی انٹلیکچوئل گروتھ اس کے ذریعے ہو رہی ہے. اب وہ چھوٹا بھیم دیکھیں, وہ فلانا کارٹون دیکھیں, ڈھمکانا دیکھیں, اس کے ولاگ دیکھیں, اس کے ولاگ دیکھیں, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اب اس کا انٹلیکٹ جو بڑھ رہا ہے
وہ اس کے ذریعے بڑھ رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اسپرچل گروتھ کی, روحانی بڑھوتری کی, اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سامان دستیاب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں, شرم و حیا ان میں نہیں ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں میں شرم و حیا نہیں ہے. پہلے جوان بھی ہو جاتے تھے نا تو بڑوں کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو ادب سے سر جھک. ابھی چھوٹے بچے کو آپ روک کر دیکھو کسی کام سے, چھوٹے بچے کو آپ اسے ڈانٹو, روک کر دیکھو کسی کام سے یہ کام نہ کرو, وہ ایسا غرا کر دیکھے گا آپ کو کہ آپ کو شرم آ جائے گی. ابے بھائی میں نے کس کو بول دیا؟ ماں باپ نہ کرتے, نہیں بھائی اس کو نہیں ٹوکنا, یہ تو بس بہت بدتمیزی کرتا ہے, پھر یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ یوں ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ نے اسپرچل گروتھ ہی نہیں کی اس کی, آپ نے اس کی روحانی ترقی اور روحانی بڑھوتری پہ فوکس ہی نہیں کیا آپ نے اس کی. ہاں اگر روحانی ترقی یا اس پہ فوکس کرتے تو کس لیے آ جاتے ہیں؟ بولے وہ تعویذ دے دو یہ روتا بہت ہے, تعویذ دے دو یہ غصہ بہت کرتا ہے. یہ جو بچوں میں غصہ بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, وہ تو دیکھیں نا, سبب تو دیکھیں. آپ بھی تو بچے تھے کسی زمانے میں, آپ میں تو اتنا غصہ نہیں تھا. آج کے بچوں میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ دیکھی ساری چیزیں ایسی نہیں, غصے والی, مار دھاڑ والی اور غصے کا اظہار کرنے والی, چیخنے والی. جب وہ چیزیں دیکھیں گے تو لاشعور میں ان کا ایسا ہی رویہ ترتیب پائے گا جیسا وہ دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں روحانی تربیت ہم کر ہی نہیں رہے. پہلے مائیں بچوں کو لوری دے کر سلاتی تھیں, بڑی مشہور لوری چلتی تھی, اللہ 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 ہے نا. اب کیا ہوتا ہے, یہ لگایا, ارے بھائی وہ کبھی کون سی پویم چل رہی ہے, کبھی کون سا کارٹون چل رہا ہے, کبھی ریچھ چل رہا ہے تو کبھی بندر چل رہا ہے تو کبھی کتا چل رہا ہے تو کبھی کچھ چل رہا ہے. بس وہ سنتے سنتے بچہ, اب جب اس نے سنا ہی کتا ریچھ بھالو ہے تو اس کے دماغ میں کیا چلے گا؟ جو منظر اس نے دیکھے وہ منظر اس کے لاشعور کے اندر چل رہے ہوتے, اسی طرح پرمان چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اس وقت ہماری جو جنریشن ہے اس کی تباہی کا جو ایک بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے کہ ہم اسپرچل گروتھ کی طرف فکر نہیں کر رہے. بہت ہو گیا مسلمان ہونے کے ناطے مدرسہ بھیج دیتے, جا کے سپارہ پڑھ کے آ جا, یا گھر پہ بلا لیتے قاری صاحب کو 15 منٹ میں سپارہ پڑھا دے. اچھا مسلمان کب بنے گا وہ؟ اسے یہ کب پتہ چلے گا کہ مسلمان ہوتا کیا ہے, مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف قاعدہ ختم کر لینا, صرف ایک مرتبہ نادرہ قرآن ختم کر لینا, بس انف ہے؟ اسلام کے عقیدے کب پتہ چلیں گے اسے, ایمان کے بارے میں کب پتہ چلے گا, عشق رسول کب اس کے اندر پروان چڑھے گا, دین کی اہمیت کب اس کے شعور کے اندر جاگے گی اور اس کے کردار کا حصہ بنے گی؟ یہ وہ خطرناک اس وقت الارمنگ سچویشن ہے ہماری سوسائٹی کی جس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور کوئی بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بولا یار جاؤ یار کیسی باتیں کر رہے, چھوڑو, یہ تو ٹی وی کے اوپر بھی تجزیہ نگار سنا دیں گے, کوئی اور سناؤ, کچھ کوئی قصہ سناؤ, کوئی کہانی سناؤ. خدا کے بندے, ہم خود کس سے کہانی بننے جا رہے ہیں, ہم خود کس سے کہانی بننے جا رہے ہیں اپنی نسلوں کے ہاتھوں. میں نے کہا نا کسی بچے کو روک کر دکھا دو آپ, اور پھر اس کو غرانہ دیکھنا آپ کے اوپر, آپ کو شرم آ جائے گی کہ یار مطلب میں اتنا بڑا ہو کے اس بچے کو یہ بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا. دوسرے کا بچہ چھوڑو, اپنے بچے کو روک کے دکھا دو آپ, اور پھر اس کا غرانہ دیکھو اپنے اوپر, اور پھر سوچو کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے, ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارے بچے اس طرح ایک الگ ہی نہج پر چلے گئے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرو, ان کی تربیت کی فکر کرو, ان کے عقیدے کی فکر کرو, اور انہیں اللہ سے قریب لے کر آؤ. پہلے خود قریب آؤ, پھر اپنی اولادوں کو اللہ سے قریب لے کر آؤ. چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اطمینان ہے, سکون ہے, چین ہے تو کہاں پر ہے؟ اللہ کے ذکر میں, اس کے علاوہ کوئی دوسری تیسری چیز نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جذبہ تشکر کی اہمیت کو جتایا کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. صرف اپنی باڈی کو دیکھ لیں, صرف اپنے جسم کو ہم دیکھ لیں, اس جسم میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا, صرف انہی کا شمار کرنا شروع کر دیں نا تو ہم شمار نہیں کر سکتے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب نعمت زائل ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کی یہ دانت ہے نا, یہ بتیسی, آپ کو اس بتیسی کی اہمیت نہیں پتا. جن کی بتیسی نہیں ہے ان سے پوچھو یہ دانت کتنا اہم, ایک ایک دانت کتنا اہم ہے, یہ ایک ایک داڑھ کتنی اہم ہے. چونکہ ہماری ہے اور ہم چبا رہے چیزیں, کھا رہے پی رہے, ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ. جن کی نہیں ہے ان سے پوچھیے. آپ سن رہے ہیں,
آواز بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے, آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. جو اونچا سنتے ہیں, جن کو آلہ لگانا پڑتا ہے سننے کے لیے, ان سے پوچھیں. یہ آنکھوں کی نعمت, جو بغیر چشمے کے دیکھ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یہ آپ کا بغیر چشمے کے دیکھنا کتنی بڑی. ہم سے پوچھیں نا, چشمہ نہ ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا کچھ, اور پھر اندھیرا ہو جائے تو ہم تو اندھے ہو جاتے ہیں. اندھیرے میں بغیر چشمے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. جن کی آنکھیں سلامت ہیں, جن کی آئی سائٹ بہتر ہیں, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ احساس کر لیتے ہیں. ہم تو بالکل اندھے ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. رات ہوتی ہے اور رات میں کہیں لائٹ نہ جل رہی ہو تو ہم تو محتاج ہیں لائٹ کے, کہیں نہ کہیں ٹارچ جلے تو ہمیں نظر آئے. یہ نعمت ہے, لیکن نعمت کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب نعمت, اور سب سے بڑی نعمت جو ہے نا, جس کا احساس ہمیں نہیں ہے, وہ ہے ایمان, جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, اپنے حبیب کی امت نے پیدا فرمایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا خزانہ ہمیں عطا فرمایا. اس نعمت کا ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ نعمت ایمان ایک طرف ہے, حضور کا امتی ہونا ایک طرف ہے, لیکن ہمیں اس نعمت کا بالکل بھی احساس نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا. بولے سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہو تو کیسے ہو یار, ایک نوکری اور کروں گا تو پھر نعمت آئے گی. ایسے ہی ہے نا, پیسے اور کماؤں گا تو اور نعمتیں آئیں گی. اللہ فرماتا ہے نہیں, پیسوں سے تھوڑی آتی نعمت, نعمت تو اللہ کا فضل ہے. نعمت مزید آئے گی تو شکر سے آئے گی. کس سے آئے گی؟ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اضافہ فرماؤں گا اپنی نعمتوں کے اندر. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, او تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب شکر کی کیفیت پیدا کیسے ہو؟ اور دوسری بڑی ایک اہم بات آج کل میں نوٹ کر رہا ہوں, بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سنتوں سے دوری اتنی آتی چلی جا رہی ہے کہ پہلے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ ہر گھر میں ہر فرد کا معمول تھا. اب تو بس دسترخوان لگے, کھانا کھلے اور گپا گپ بس انتقامن کھاتے ہیں, بس کھائیں اور ڈکار ماری, بس ختم. نہ بسم اللہ پڑھی, نہ الحمدللہ کہا, نہ اللہ کے نام تو شروع کیا, نہ اللہ کے شکر پہ. آپ دیکھیے گا گھروں کا معمول بن گیا ہے, ریسٹورانٹ میں چلے جائیں وہاں یہ معمول بن گیا ہے, آؤٹنگ کریں جہاں دیکھیں وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے. اب یہ بتانا پڑتا ہے, جتانا پڑتا ہے, اس میں بولنا پڑتا ہے کہ بھائی بسم اللہ پڑھو. بڑے بڑے اس وبا کے اندر مبتلا ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے سے پہلے, اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. اللہ کے شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر سانس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پتا آپ کو, یہ ہر سانس اللہ کی نعمت, ہر لمحہ اللہ کی نعمت, لیکن شکر ادا کرتے ہی نہیں ہے. ہاں جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ناشکری ضرور کرتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس, فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس, فلاں چیز بھی نہیں ہے میرے پاس. اب جذبہ شکر اگر پیدا کرنا ہے تو بزرگوں نے بڑا ایک اچھا طریقہ اس کا بتایا. کہا کہ جذبہ شکر اگر پیدا کرنا چاہتے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ جذبہ شکر پیدا ہوگا. یعنی اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو تم اب فارچونر والے کو نہیں دیکھو, بلکہ تم موٹر سائیکل والے کو دیکھو کہ دیکھو بیچارہ 2 پہیوں کی گاڑی پہ اور کتنی مشقت اور تکلیف کے ساتھ وہ جا رہا ہے, اور دھوپ گرمی سب برداشت کر رہا ہے. تم ایسی والی گاڑی میں سفر کر رہے ہو بھائی. اور جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ کار والے کو نہیں دیکھے, بلکہ وہ سائیکل والے کو دیکھے کہ یار میں نے کک ماری اور گھروں کر کے نکل گیا, وہ بیچارہ پیڈل پہ پیڈل مار رہا ہے بیچارہ. اور سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھے, پیدل چلنے والے کو دیکھے کہ کم سے کم سائیکل تو ہے میرے پاس. اور جو پیدل چل رہا ہے وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں ہی نہ ہے. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو ویل چیئر پہ پڑے ہوئے ہیں, جو چل بھی نہیں سکتے. وہ محتاج ہیں کہ کوئی انہیں دھکا دے اور آگے لے کر جائے, اپنے جسم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جس کے پاس کھانے کو ہے وہ اس کو دیکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اور جس کے پاس تھوڑا کھانے کو وہ اس کو دیکھے جو ہے مگر کھا نہیں سکتا ہے. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں بہت, مگر کھا نہیں سکتے.
چونکہ ان کا ہضم ہی نہیں ہوتا کھانا. اس لیے اگر جذبہ شکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس کو دیکھیں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو دل سے خود نکلے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں کتنوں سے اچھا ہوں. اور جہاں آپ نے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کیا، جذبہ شکر ختم اور حسد بڑھنا شروع ہو جائے گا، لالچ اور حرص بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ اور یہ آخر انتقام اور آخری انتہا کیا ہے؟ وہی 2 گز کی زمین اور 2 گز کا کفن ہے. بس انتہا وہی ہے. بھلے آپ 80 گز کے گھر میں رہتے ہو، 40 گز کے گھر میں رہتے ہو، یا 500 گز کے بنگلے میں رہتے ہو، یا آپ کا 2000 گز کا فارم ہاؤس ہو، جانا آپ نے اسی قبر میں ہے. خبر سب کی سیم ہے. آپ 5000 کا سوٹ پہنو یا 25000 کا سوٹ پہنو، آخری جو لباس ہے آپ کا وہ وہی کفن ہے لٹھے کا جو باقی سب نے پہننا ہے. اس کے لیے کیا بنائے اور اس کے لیے کیا تیاری کی، یہ سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. چونکہ ابھی دنیا کے اندر ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی بھی کہ ہماری یہ ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں اصول عطا فرما دیا کہ نعمتوں میں اضافہ اگر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ زور سے بولیں، شکر کرو. شکر کرو کہ تو اللہ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا. شکر کی ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو. ایک تو الحمدللہ کہنا، بلا شبہ یہ شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر، تو نے نعمت عطا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ جس نے نعمت عطا کی ہے اس کی عطا کردہ نعمت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو. اس کی نافرمانی میں استعمال، اس کی حکم کے مطابق استعمال کرو. تو یہ حقیقی شکر ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا بس وہ دیکھو، جس سے منع کیا اس سے آنکھوں کو ملوث نہ کرو، وہ نظارے نہ دیکھو جس سے اللہ نے منع. یہ حقیقی شکر ہے. اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو وہ کھاؤ جو حلال ہے، جس کا اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کو نہ کھاؤ جس سے اللہ نے منع کی. یہ حقیقی شکر ہے. تو اللہ پاک ہمیں حقیقی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا خیر ہمیں عطا فرمائے اور اس کے شر سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.